وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے بڑے بڑے ولیوں کا عرس ہوتا ہے، جن میں سب سے مشہور ہستی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم آج کی اس نشست کے اندر موضوع ہے ہمارا اللہ کے ولیوں کی پہچان اور ان کی صفات۔ ولیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ولی کن صفات کو دیکھ کر پہچانے جاتے ہیں؟ آج اسی کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان انبیاء کے ساتھ جو اللہ کے ولی آئے ہیں ان ولیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ بعض انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر بعض اولیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ان صلحاء کا، اتقیاء کا، نیکوکاروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان کے احوال کا، ان کے واقعات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عطائیں کی تھیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے، یہ سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ولیوں کا ذکر کیا جائے، ولیوں کی شان کو بیان کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن بنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تک پہنچایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے حبیب کی بھی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت۔
تو پتہ یہ چلا کہ آج ہم بھی اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ چند جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے ولیوں کا قرآن میں ذکر کیا اور ان کی پہچان بتائی کہ میرا ولی کون ہوتا ہے۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کا ذکر کیا، اور یہ امتی کن کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ ان کا امتی ہے۔ اب ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آنا تھا، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب کون کھڑا ہوا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 40، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے حاضر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا ذکر کر رہا ہے، اور پہچان کیا بتائی ولی کی پہچان؟ فرمایا اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم والا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ لاکھ دعوے کرتا پھرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام ہے، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ذکر کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں، اور جس حجرے میں بیٹھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہنالک دعا زکریا رب، جس جگہ پر مریم سلام اللہ علیہا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت اور رحمت والا بنا دیا۔ اللہ کے ولی کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہ بھی برکت والی ہوتی ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے، بندہ وہاں پر جا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا۔ اسی طرح سے غار اصحاب کہف، وہ جو غار والے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا کہ وہ 309 سال غار میں رہے ہیں، 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو میں نے مضمون کے طور پر بیان فرمائی، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی ہم جس موضوع کی طرف آ رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے اللہ کے ولیوں کی پہچان اور ان کی صفات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ عالم سے بڑا عالم بھی موجود ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں نبی ہوں اور میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہوتا ہے، ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے۔
عرض کرتے ہیں مالک کائنات مجھ سے بڑا عالم دین بھی دنیا میں موجود ہے؟ مجھ سے بڑا بھی عالم کوئی موجود ہے؟ جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تجھ سے بڑا بھی عالم ہے۔ اب قرآن میں ان کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، ہم نے اس واقعے کو دیکھنا ہے، پھر اس میں سے نتائج اخذ کرنے ہیں۔ توجہ میری جانب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ہاں اے میرے کلیم تجھ سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مالک میں اس تیرے برگزیدہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ سفر کرو، تلاش کرو، فلاں فلاں جگہ آئے گی، وہاں پر جب جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں میرا ولی ملے گا، وہاں پر تمہیں میرا بندہ ملے گا، میرا بندہ خاص تمہیں وہاں پر ملے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں جس کا نام تھا یوشع بن نون، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات ہے، ولی کی تلاش میں کون جا رہا ہے؟ ولی کی تلاش میں کون جا رہا ہے؟ اللہ کا نبی جا رہا ہے۔ اب اللہ کا نبی جا رہا ہے ولی کی تلاش میں، اور ولی کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ دو قول ملتے ہیں جس میں سے سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ اب نبی جا رہا ہے ولی کی تلاش میں، تو یہ بات یاد رکھ لیں، نبی اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہے۔ اچھا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ولی جاتا نبی کی تلاش میں، ولی نکلتا نبی کی تلاش میں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ولی کی تلاش میں جاؤ، ولی کے پاس جاؤ، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ولی نکلتا نبی کی تلاش میں، ولی نکلتا نبی کی تلاش میں، تو کبھی بھی یہ شریعت کا حصہ نہیں بننا تھا، کبھی بھی یہ شریعت کا حصہ نہیں بننا تھا۔ یہ ایک معمول کی بات ہوتی، ایک روٹین کی بات ہوتی، کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ چونکہ نبی کا عمل وہ شریعت بنتا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ میرے ولی کی تلاش میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، یہ شریعت بن گئی، یہ شریعت بن گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولیوں کی جستجو کرنا، ولیوں کی تلاش میں نکلنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ولیوں کو تلاش کیا جائے اور ولیوں کو پہچانا جائے۔ یہ اصل میں آنے والی امت کو پیغام دینا تھا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن تمہارا تعلق اللہ والوں سے ٹوٹنا نہیں چاہیے بلکہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور ساتھ میں بھنی ہوئی مچھلی رکھ لیتے ہیں کہ کھانے کے طور پر، کہ بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب دو دریا آپس میں ملیں تو اے میرے غلام مجھے بتا دینا وہی جگہ ہے جس جگہ پر جانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ غلام کو بھی نیند آ جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آرام فرماتے ہیں۔ اب وہ جا رہے ہوتے ہیں، جب آگے نکل جاتے ہیں بیدار ہوتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں وہ جو مچھلی ہم لائے تھے وہ مچھلی تو نکالو ذرا، وہ ہم کھا لیں۔ وہ غلام کہتا ہے اوہ میں بھول گیا، مچھلی تو زندہ ہو کر وہ تو دریا میں نکل گئی ہے،
وہ تو پیچھے کہیں گر گئی تھی، دریا میں زندہ ہو گئی تھی، دریا میں واپس چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپس موڑو، کشتی کو واپس موڑو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی بس وہی جگہ ہے جہاں پر ہمیں اللہ کا ولی ملے گا، جہاں پر اللہ کا ولی ملے گا۔ اب وہ کشتی واپس موڑتے ہیں، اس جگہ پر آتے ہیں، فرمایا وہ جو دو دریا آپس میں مل رہے تھے، دو دریا آپس میں مل رہے تھے، مچھلی وہاں پر زندہ ہو گئی تھی اور دریا میں واپس چلی گئی تھی۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ولی جہاں پر قیام کرتا ہے وہاں پر مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ ولی کا جہاں پر قیام ہوتا ہے قرآن کے مطابق وہاں پر مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ اب یہ مردوں کو زندگی ملنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر گم ہو چکے ہوتے ہیں اور زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں، جب بندہ ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے دل جو ہیں پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جو ہیں جو زنگ آلود ہو چکے تھے وہ پھر سے صاف اور پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان دلوں کو پھر زندگی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ولیوں کی پہچان ہے کہ جب بندہ ان کے قریب جاتا ہے تو قریب جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی روحانیت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جب واپس جاتے ہیں اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اب اس جگہ پر ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ اب ولیوں کی تلاش میں جو نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کا عمل تھا، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی تو یہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت بن گیا کہ آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ ولیوں کی تلاش میں اور ان کی پہچان میں نکلا کرو۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا غلام اویس کرنی وہ کرن کے شہر میں رہتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، مجھ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ فرمایا مجھے یمن کے شہر کرن سے خوشبو آتی ہے۔ اب وہ کون تھے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا زمانہ بھی پایا لیکن صحابی نہیں بن سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جب ان کی شان آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، ادھر سے صحابہ کرام اسی طرح سے طرف پیدا ہوئی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر طرف پیدا ہوئی تھی ولی کو ملنے کی۔ صحابہ کرام نے چاہا، جستجو کی، یا رسول اللہ کیا ہماری ان سے ملاقات ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی سے فرمایا، ہاں تم دونوں کی ملاقات اس اللہ کے ولی سے ہوگی۔ جب تم دونوں کی ملاقات اس اللہ کے ولی سے ہو تو اس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا فرما دے۔ اب ہے کون؟ اللہ کا ولی ہے اور آقا علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ جستجو تھی کہ اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ جستجو تھی کہ ہماری اس اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے۔
تو ملاقات ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور جستجو ہوتی ہے۔ پھر ملاقات ہوئی۔ ہر سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آتے تو ان کے خیموں میں جا کر پوچھتے کہ تم میں سے یمن سے کون کون آیا ہے؟ یمن والے ہاتھ کھڑا کرتے، پھر پوچھتے کرن سے کون کون آیا ہے؟ پھر وہ جو کرن والے بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، ایک سال ایسا آیا کہ جب پوچھا کہ یمن سے کون آیا ہے، ہاتھ کھڑے ہوئے، کرن سے کون آیا ہے؟ ہاتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پوچھا کہ کیا کرن میں سے کوئی نہیں آیا؟ تو ہاں، بندوں نے کہا کہ وہ جو دور بیٹھا اونٹ چڑھا رہا ہے، اونٹوں کا چڑھواہا ہے، وہ ہے جو کرن سے آیا ہے۔ وہ اپنا نام کسی کو بتاتا نہیں ہے، گمنامی میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی پاک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ چر رہے ہیں اور درخت کے نیچے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا جو تمہاری والدہ نے تمہارا نام رکھا تھا وہ بتاؤ۔ فرمایا اویس نام ہے۔ اچھا، کرن سے آئے ہو؟ جی ہاں، کرن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ وہ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ حضور کے صحابی ہیں اور میں تو شرف صحابیت تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تجھے برس کی بیماری ہوئی تھی؟ پھر حیران ہو جاتے ہیں، ہاں ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا برس کی بیماری تھی، ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ہاتھ پر وہ برس کا ایک نشان موجود ہے۔ جیسی وہ نشانی ملائی گئی ویسی ہی نکلی، ہاتھ پر نشان موجود تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں تو دیدار بھی نہ کر سکا، لیکن میرا حبیب تو میرے حال سے بھی واقف تھا، میرا حبیب تو میرے حال سے بھی واقف تھا۔ عرض کرتے ہیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ آدھی امت کی بخشش فرمائے گا۔ آپ دعا کر دیتے ہیں۔ تو ولی تھا ایک، اس کی دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے، اور کس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام تک بھی نہ پہنچ سکے، لیکن آقا علیہ السلام تک ان کی ساری خبر تھی۔ تو یہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، اور اس کا حکم آقا علیہ السلام نے خود دیا۔ اب تین چیزیں تو واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ولی کی تلاش کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے بولیے گا؟ ولی کو پھر اس کے بعد ہے اس کی زیارت کرنا، اور تیسری چیز ہے اس ولی کی صحبت اختیار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو پوچھا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی صحبت اور سنگت اختیار کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو علم بھی دوں گا، آپ کو ظاہر کا علم بھی دوں گا، باطن کا علم بھی دوں گا، راز کا علم بھی دوں گا، وہ راز منتقل بھی کروں گا، لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولیوں کے ساتھ جب بھی چلنا ہو اور ان کی صحبت اختیار کرنی ہو اور یہ چاہت ہو کہ ولی کی مجھ پر نظر پڑ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کا دامن اپنانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اب ان کی سنگت میں سفر کرتے ہیں۔ سفر کے اندر 3 واقعات پیش آتے ہیں۔
سفر کر رہے ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں. جیسے ہی کشتی میں سوار ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، شکاف ڈال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ اس کشتی کے اندر عیب کیوں ڈال رہے ہیں، نقص کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس طرح تو اس کشتی کے مالک کو نقصان ہو جائے گا، آپ کشتی کو خراب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میں نے تو پہلے ہی کہا. اچھا نہیں آپ بتائیں تو صحیح کیا معاملہ کیا ہے، کیوں سوراخ کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو کشتی جہاں جا رہی ہے نا، دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ ہے. اس ظالم بادشاہ کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کشتی کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، وہ کشتی کو چھین لے گا. اس لیے میں نے یہ چاہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو میں عیب دار بنا دوں تاکہ وہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کو چھین نہ سکے. آپ نے یہ وجہ بیان کی. اچھا پھر غور کیجئے گا، ابھی تو سوار ہوئے تھے، ابھی تو ادھر پہنچنا تھا، ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو اللہ کے ولی کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ کے ولی کو پہلے ہی پتا ہے کہ آگے کیا، اس پار کیا ہو رہا ہے اور اس پار کیا ہو رہا ہے. اللہ کے ولی کو سب پتا ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو خبر تھی کہ آگے ظالم بادشاہ ہے. اچھا اللہ کے ولی نے پھر اس ظالم بادشاہ سے بچنے کا اور محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو آگے آنے والے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نہ صرف ان سے آگاہ کرتا ہے بلکہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے. ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے. اچھا پھر غور کیجئے گا، جو آگے ظالم بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ جو غریبوں کا مال کھا لیتا تھا، جو غریبوں کے مال اور اس غریبوں کی حق تلفی کرتا تھا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے ظالم کے ظلم سے. وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ظالم کون ہے، وہ کس طرح کا ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم سے بچنا کیسے ہے، اس کے خلاف کھڑے کیسے ہونا ہے. یہ اللہ کا ولی ہی بتا سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہی بتا سکتا ہے کہ ظالم سے کیسے بچنا ہے اور عوام کو آگاہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ظالم سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو پہلے ہی بتا دیا اور حال کی خبر بھی بتا دی. اچھا اب وہ عیب دار کر دیا. فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا. آگے پہنچے بستی کی طرف، وہاں پر دیکھا کہ ایک لڑکا ہے کھیل رہا ہے. ابھی لڑکا ہے، نوجوان نہیں ہے، کھیل رہا ہے، 7 یا 8 سال عمر ہوگی، کھیل رہا ہے. قریب جاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بے قصور اور بے گناہ کو قتل کر دیا ہے. اچھا جب اتنی بات کی آپ نے پھر فرمایا تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اچھا وجہ کیا ہے، کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو یہ خود بھی کافر ہوگا، اپنے والدین کو بھی کافر کرے گا. خود بھی کافر ہوگا، اپنے والدین کو بھی کافر کرے گا. ولی کی ایک پہچان اور صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ ولی کو پتا ہوتا ہے اس نے ایمان والا رہنا ہے یا کفر پر مرنا ہے. ولی کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا. اور پھر ولی نے جب اس کو قتل کیا اس لڑکے کو بھی کفر سے بچا لیا
لیا اس کے والدین کو بھی کفر سے بچا لیا، اس کے والدین کو بھی کافر ہونے سے بچا لیا۔ تو پتہ یہ چلا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو کافر ہونے سے وہ بچا لے۔ ولی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کو کافر ہونے سے بچا لے۔ ولی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اسے پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ اتنی طاقت ولی رکھتا ہے کہ وہ مقدر بدل سکتا ہے۔ اس کے مقدر میں کیا تھا؟ ابھی تو وہ لڑکا تھا، اس نے جوان ہونا تھا، پھر جوان ہو کے اس نے خود کفر پر آنا تھا، پھر خود کفر میں آنے کے بعد اپنے والدین کو اس نے کافر بنانا تھا۔ یہ سب کچھ ابھی کرنا تھا، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو پہلے جان لے پھر اس بندے کو کفر سے بچا لے۔ یہ ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک بستی آتی ہے، وہ بستی کے لوگ آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے، مہمان نوازی نہیں کرتے۔ جب دیکھا کہ مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب یہاں سے جانے لگتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں ایک دیوار ہے بستی کی، وہ نیچے گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آؤ میرے ساتھ اس دیوار کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں یہ بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ دیوار اس لیے ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ دیوار کے نیچے بستی کے اندر دو یتیم لڑکے ہیں جن کے والدین جن کے بڑوں نے اپنا خزانہ اپنے یتیم بچوں کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ لوگ ادھر کہتے ہیں دیوار کے اس پار علم ہوتا ہے، دیوار کے پار علم ہوتا ہے، ادھر تو اللہ کے ولی کو دیوار کے نیچے کی بات کا بھی علم ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی ولی ہو اس کے علم کی شان کا یہ عالم ہے کہ دیوار کے نیچے کی چیز کا علم ہے، تو سوچئے گا آقا علیہ السلام کے جو امت کے اولیاء ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آقا علیہ السلام کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ دیوار کے نیچے کی بات۔ اچھا بستی کے اندر تو اور بھی بڑے بڑے یتیم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے ان دو یتیموں کا ہی خزانہ اللہ نے بچانا تھا، ان دو یتیموں کا ہی۔ وہ کیوں؟ اس لیے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دو یتیم لڑکے ہیں ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی ولی گزرا ہے، ان کے آباء و اجداد میں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ولی کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے محروم نہیں رہتی، ولی کی جو اولاد ہوتی ہے اس پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ ولی کی اولاد کا مال بھی محفوظ فرماتا ہے اور ان کی اولاد کو بھی محفوظ فرماتا ہے۔ ولی کی اولاد ہو اس پر بھی خیر جاری ہوتی ہے، تو ولی کے جو چاہنے والے ہیں اس پر خیر نہیں ہوگی، اس پر بھی خیر ہوتی ہے، اور ولیوں کا خزانہ اللہ نے محفوظ فرمایا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام جو تاجدار ختم نبوت ہیں، جو تاجدار انبیاء ہیں، ان کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس پورے واقعے کو جب آپ نے دیکھ لیا سن لیا، آخر میں ذرا آیات پر غور کیجئے گا۔
ولایت کے 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے درجے؟ بولیے گا سارے مل کے. کتنے؟ 3. ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ولی جب سفر کرتا ہے ولایت کا، ابھی آغاز جب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ابھی میں باقی ہوتی ہے. اس وقت ابھی میں باقی ہوتی ہے. دل کے اندر ابھی میں ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے. غور کیجئے گا پہلے واقعے کی طرف. جب کشتی میں سوراخ کیا تو فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کے اندر عیب ڈال دوں. غور کیجئے گا جملوں کے اوپر. جب کشتی میں سوراخ کرنا تھا، جب کسی چیز میں عیب ڈالنا تھا، جب عیب کی بات کی تو فرمایا میں نے ارادہ کیا. کیا فرمایا؟ میں نے ارادہ کیا. اچھا آگے چلیں. بچے کو جب قتل کیا، جب بچے کو قتل کیا نا تو بچہ اس وقت ابھی کافر ہوا نہیں تھا، تو 2 ضمیریں لائیں. فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ایک یہ کہ ہم دونوں نے چاہا کہ اس کو بدل دیں. بدلنا کیسے ہے؟ قتل کرنے کی نسبت اپنی طرف کی، اور جو قتل کے بدلے نعم البدل ملنا تھا جنت کا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی. پہلے کہا میں نے نقص ڈالا تو پتہ یہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہو جائے نا تو یہ نہیں کہتا اللہ نے کیا، بلکہ کہتا ہے یہ میری طرف سے ہوا ہے. کوئی بھی نقص والی بات ہو، کوئی بھی عیب والی بات ہو، کوئی بھی بری بات ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. اور جب بھی کوئی نیکی کی بات ہو، جب بھی کوئی اچھی بات ہو، جب بھی کوئی فضل والی بات ہو، وہ یہ نہیں کہتا یہ میری ولایت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اس نیک عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ اس اچھے عمل کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. ادھر بھی پہلا واقعہ دیکھیں تو فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اس کے اندر عیب ڈال دے. دوسرا واقعہ جب بچے کو قتل کرنا تھا، قتل کی نسبت اپنی طرف کی، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی. تیسرا واقعہ جب دیوار کو ٹھیک کرنے لگ گئے. اب دیوار کو ٹھیک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سراپا خیر ہی خیر ہے. یہ سراپا خیر ہی خیر ہے. تو جو کام سراپا خیر ہو، کام وہ دونوں ٹھیک کر رہے تھے خضر اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن نسبت اللہ کی طرف کی. فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ چاہا تھا، آپ کے رب کا یہ ارادہ تھا. بس اس کے روحانی پہلو بھی سمجھ لیجئے. جب بندہ ولایت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو پہلا جو درجہ ہوتا ہے، پہلی سٹیج کے اندر میں ابھی باقی ہوتی ہے. ابھی میں باقی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں یہ کام کرتا ہوں، میں نے یہ کیا. اچھا جب دوسری سٹیج پر آتا ہے، مرحلہ ولایت کا طے کرتا ہے، دوسری سٹیج کے اندر بندہ پھر میں سے نکل کر ہم پر آ جاتا ہے. کس پہ آ جاتا ہے؟ ہم. فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ چاہا ان یبدلہما، کہ ہم دونوں بدل دیں. پہلے میں پر تھا پہلے درجے پر، پھر میں سے نکل کر ہم پر آیا. پھر تیسرا درجہ آتا ہے کمال ولایت کا. پھر نہ میں رہتی ہے نہ ہم رہتی ہے، بس وہ رہتا ہے، بس وہی رہتا ہے، بس اسی کا ذکر ہوتا ہے، ہر طرف اسی کا ذکر ہوتا ہے. بندہ اپنی میں
ختم کر لیتا ہے، ہم ختم کر لیتا ہے، جب بھی ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، بندہ پھر اپنی کرامتیں نہیں سناتا، بندہ پھر اپنی کرامت کی بات نہیں کرتا، اپنے علم کی بات نہیں کرتا، بندہ جب بھی جو بھی کام کرتا ہے کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب نے یہ کیا ہے۔ ہر نیک اور اچھے کام کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے طرف آنا چاہتے ہو، میری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہیں یہ لگے کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں۔ اگر وہ اپنی کرامتیں سنائے اور سنا کر یہ کہے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اپنے ظاہر کی باتیں کرتا پھرے اور میں لوگوں کو میں کا درس دے، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کا درس دے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ولی کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ تو ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اپنی ولایت کا درجہ طے کرتے ہوئے اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بابا بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جے میں تینوں جے میں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، پھر مقید جانا۔ اب وہ اگلی بات کہ سب کچھ مالک تو ہی ہے، کہ سب کچھ تو سب کچھ تو تے سب وچ تو تے تینوں پاک پہچانا، میں بھی تو تے تو ہی تو، میں بھی تو تے تو ہی تو، ایتھے بھلیاں کون نہیں مانا۔ تو پھر اپنی میں کو جب ختم کر لیتا ہے، ہم ختم ہو جاتی ہے، تو بس پھر بندے کو ہر جگہ پر اللہ کی قدرت کے نظارے ہی نظر آتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام بندے کی نگاہ میں اور ایک ولی کی نگاہ میں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے بھی واقف ہوتا ہے، باطن سے بھی واقف ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آنے والے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اس کو ان حالات کا علم ہوتا ہے۔ یہ آج ہم نے ولیوں کی پہچان اور صفات کے اندر دیکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ولیوں کی وہ سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔